برطانیہ کے وزیر دفاع جان ہیلے نے وزیر اعظم کے دفاعی اخراجات پر اختلافات کے بعد استعفیٰ دے دیا ہے۔ انہوں نے اپنے خط میں ملک کے دفاع کے لیے درکار وسائل فراہم نہ کرنے پر تشویش کا اظہار کیا۔ بی بی سی کے مطابق مسلح افواج کے وزیر الکانس نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جاری تنازع ختم کرنے کے لیے ابتدائی معاہدے کی سمت میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ دوسری جانب ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ امریکہ کے تضادات اور جارحیت کے باوجود جنگ بندی معاہدے کے بڑے حصے پر اتفاق ہو چکا ہے۔ تاہم انہوں نے کسی حتمی معاہدے سے متعلق میڈیا قیاس آرائیوں کو مسترد کرتے ہوئے ایران کے اصولی اور دو ٹوک موقف کو دہرایا۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 کے افتتاحی میچ میں مشترکہ میزبان میکسیکو نے جنوبی افریقہ کو 2-0 سے شکست دے دی۔ یہ میچ میکسیکو سٹی میں کھیلا گیا۔ اس سے قبل 23واں فیفا ورلڈ کپ شروع ہوا جو 19 جولائی تک جاری رہے گا۔ یہ فیفا ورلڈ کپ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے کہ 3 ممالک یونائیٹڈ اسٹیٹس، میکسیکو اور کینیڈا مشترکہ طور پر میزبانی کر رہے ہیں۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 میں مجموعی طور پر 104 میچز کھیلے جائیں گے۔ میچز امریکہ کے 11 شہروں، میکسیکو کے 3 شہروں اور کینیڈا کے 2 شہروں میں منعقد ہوں گے۔ ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے نے ملک کی مرکزی کمان کے حوالے سے خبر دی ہے کہ آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ پریس ٹی وی نے جمعرات کے روز اس بیان کی اطلاع دی جو خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹرز کی جانب سے جاری کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ آبنائے ہرمز کو آئل ٹینکرز اور تجارتی جہازوں سمیت تمام قسم کی بحری آمد و رفت کے لیے باضابطہ طور پر بند کر دیا گیا ہے اور مزید یہ کہ گزرنے کی کسی بھی کوشش کو نشانہ بنایا جائے گا۔ بیان میں ایران کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے کہ یہ بندش امریکہ کی طرف سے مسلسل دشمنانہ اقدامات کا نتیجہ ہے جن میں جنوبی ایرانی صوبے پر حملے بھی شامل ہیں۔ امریکی فوج نے ایران کے دعووں کی تردید کی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق آج رات آبنائے ہرمز میں تجارتی بحری جہازوں کی آمد و رفت جاری ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں سینٹرل کمانڈ نے یہ بھی لکھا کہ کوئی بھی امریکی جنگی جہاز نشانہ نہیں بنا ہے۔ اس نے ایرانی میڈیا کے ذرائع کے اس دعوے کو جھوٹا قرار دے کر مسترد کر دیا کہ تہران نے آبنائے ہرمز میں امریکی جنگی جہاز پر حملہ کیا ہے۔ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی IAEA نے ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں ایران پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اپنی افزودہ یورینیم کے بارے میں معلومات ظاہر کرے اور IAEA کے معائنوں کو قبول کرے۔ بدھ کو ویانا میں ایجنسی کے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کی طرف سے پیش کردہ قرارداد پر ووٹنگ ہوئی۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ قرارداد کے حق میں 21 اور مخالفت میں 3 ووٹ آئے، جبکہ 10 ارکان نے رائے دہی میں حصہ نہیں لیا۔ روس، چین اور نائجر وہ ممالک تھے جنہوں نے مخالفت میں ووٹ دیا۔ قرارداد میں ایران پر زور دیا گیا ہے کہ وہ افزودہ یورینیم سمیت اپنے جوہری مواد کی مکمل تفصیلات کے ساتھ ساتھ متعلقہ تنصیبات کے بارے میں پوری معلومات بھی فراہم کرے۔ قرارداد میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایران کو چاہیے کہ وہ تصدیق کے لیے جوہری ایجنسی کو رسائی دے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے قبل ازیں سوشل میڈیا پر کہا تھا کہ ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے نتیجے میں تصدیقی سرگرمیاں رک گئی ہیں اور IAEA کے معائنہ کاروں کو ملک چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ یاد رہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے گزشتہ جون میں ایرانی جوہری تنصیبات پر یہ حملے کیے تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف مزید حملوں کی دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی افواج جلد ہی ایرانی تیل کے اہم ڈھانچوں پر بھی کنٹرول حاصل کریں گی۔ ان کا یہ بیان دونوں ممالک کے درمیان رات بھر ہونے والے حملوں کے تبادلے کے بعد سامنے آیا ہے۔ دوسری جانب ایران نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ کے حالیہ حملوں کے بعد نازک جنگ بندی عملاً بے معنی ہو چکی ہے، جبکہ تہران نے بھی خطے میں امریکی اہداف پر جوابی حملے کیے۔
ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ جنگ بندی کی بار بار خلاف ورزیوں کے باعث امریکہ کے ساتھ سفارتی کوششیں آگے نہیں بڑھ سکتی۔ دریاسنا صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ پر لکھا کہ امریکی فوج ایران کو آج رات بہت سخت جواب دے گی۔ انہوں نے ایران کے تیل اور گیس کے بنیادی ڈھانچے بشمول خارک جزیرے پر کنٹرول حاصل کرنے کی بات بھی کی۔ تاہم ایک انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا کہ وہ شہری تنصیبات جیسے بجلی گھروں کو نشانہ بنانے سے گریز کرنا چاہیں گے کیونکہ اس سے عام عوام متاثر ہوتے ہیں۔ دوسرے روز بھی جاری حملوں کے تبادلے میں امریکہ نے ایران میں نگرانی، مواصلاتی اور فضائی دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا، جبکہ ایرانی پاسداران انقلاب نے اردن میں ایک امریکی اڈے پر جوابی کارروائی کا اعلان کیا۔ اسی طرح خلیجی ممالک میں بھی حملوں کی اطلاعات موصول ہوئیں۔ اس کشیدگی کے باوجود پاکستان اور قطر جیسے ثالث ممالک نے تصدیق کی کہ جنگ کے خاتمے کے لیے پس پردہ سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ تاہم پاکستان نے اس صورتحال میں کسی مثبت نتیجے کی امید کو مشکل قرار دیا۔ یہ حملے اس وقت ہوئے جب قطر کا ایک وفد تہران میں مذاکرات کے لیے موجود تھا اور سفارتی ذرائع کے مطابق یہ مذاکرات امریکہ کے ساتھ رابطے میں رہتے ہوئے جاری رہے۔ ٹرمپ نے اس سے قبل بھی دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ ایران کے ساتھ معاہدے کے قریب ہے، تاہم انہوں نے ایران پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اب اسے قیمت چکانا پڑے گی۔ ان بیانات کے چند گھنٹوں بعد امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران میں نئے حملوں کا آغاز کیا اور بارہزاں ان کی تکمیل کی تصدیق بھی کر دی، جبکہ ایرانی میڈیا نے جنوبی علاقوں میں دھماکوں اور تہران میں کم از کم 3 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع دی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے مشرق وسطی کے مسئلے پر ایک کھلا اجلاس منعقد کیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے متنبہ کیا کہ مشرق وسطی کی صورتحال بدستور بگڑ رہی ہے۔ انہوں نے تمام فریقوں سے مطالبہ کیا کہ وہ سیاسی حل کو فروغ دیں اور ثالثی اور بات چیت کے ذریعے دیر پا امن قائم کریں۔ لبنان کی صورتحال کے حوالے سے گوتریس نے کہا کہ رواں سال 5 مارچ سے لبنان میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جھڑپوں میں شدت آئی ہے، جس کے نتیجے میں 10 لاکھ سے زائد شہری بے گھر ہو چکے ہیں۔ انہوں نے تمام فریقوں سے مطالبہ کیا کہ وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 1701 پر عمل درآمد کرتے ہوئے جامع فائر بندی کے ذریعے بلو لائن کے دونوں جانب کے لوگوں کی مشکلات کو دور کیا جائے۔ اسرائیل فلسطین تنازع پر گفتگو کرتے ہوئے گوتریس کا کہنا تھا کہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں صورتحال تیزی سے بگڑ رہی ہے اور مغربی کنارے میں غیر قانونی بستیوں کی توسیع تشویشناک ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ غزہ کی پٹی کو بدستور شدید انسانی بحران کا سامنا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ غزہ کی پٹی کو فلسطینی ریاست کا اٹوٹ حصہ رہنا چاہیے اور آگے بڑھنے کا واحد قابل عمل راستہ یہ ہے کہ قبضہ ختم کر کے 2 ریاستی حل کو نافذ کیا جائے۔ گوتریس نے یہ بھی کہا کہ آبنائے ہرمز اور اس کے اطراف جہاز رانی کے حقوق اور آزادی پر پابندیاں توانائی کی قیمتوں میں اضافہ کر رہی ہیں اور سپلائی چین میں خلل ڈال رہی ہیں۔ انہوں نے تمام فریقوں سے فائر بندی کی پاسداری کرنے، بحری آمد و رفت کی آزادی کو بحال کرنے اور جوہری مسئلے پر مذاکرات شروع کرنے کا مطالبہ کیا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ایران کا جوہری پروگرام مکمل طور پر پرامن مقاصد کے لیے استعمال ہو۔ ایران کے جنوبی علاقوں میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ اس کے بعد امریکی فوج نے ایک بیان جاری کیا جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس نے ایران کے خلاف نام نہاد سیلف ڈیفنس کے تحت کارروائی کی ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ خطے میں بگڑتی ہوئی سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر آبنائے ہرمز کو فوری طور پر تمام اقسام کے بحری جہازوں بشمول تیل بردار جہازوں اور تجارتی جہازوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے، جو کہ فوری طور پر نافذ العمل ہے۔ بیان میں خبردار کیا گیا ہے کہ اس آبی گزرگاہ سے گزرنے کی کوشش کرنے والے کسی بھی جہاز کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ایران کی پاسداران انقلاب کی بحریہ نے بھی اسی دن اعلان کیا کہ آبنائے ہرمز کو امریکہ کی جانب سے فائر بندی معاہدے کی بار بار خلاف ورزیوں کے باعث آئندہ نوٹس تک بند کر دیا گیا ہے۔ ادھر مشرقی امریکی وقت کے مطابق 10 جون کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی کہ وہ ایران کے خلاف دوبارہ حملہ کریں گے جو کہ بہت شدید ہوگا۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ اب بھی ایران کے ساتھ بامعنی اور مؤثر معاہدے تک پہنچنے کی امید رکھتے ہیں، تاہم انہوں نے ایران پر تاخیر اور تعطل جاری رکھنے کا الزام بھی لگایا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ایرانی بجلی گھروں اور پلوں کو بم سے اڑانے کی نئی دھمکی کے جواب میں
ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے 10 تاریخ کو کہا کہ ایران کسی بھی دباؤ اور دھمکیوں کا ثابت قدمی سے مقابلہ کرے گا۔ ایرانی مسلح افواج کے ترجمان ابو الفضل شکارچی نے اسی روز ٹرمپ کی جانب سے ایرانی انفراسٹرکچر پر حملہ کرنے کے بیان کے جواب میں کہا کہ ایران امریکہ کی طرف سے آنے والے ہر خطرے کا جواب پہلے سے کہیں سخت، طاقتور اور تباہ کن انداز میں دے گا۔ مقامی وقت کے مطابق 10 جون کو کولمبیا کے صدر گستاوو پیٹرو نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں شرکت کے دوران اپنی عارضی معطلی کی خبروں پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ انہیں معطل نہیں کیا گیا ہے اور یہ محض ایک رکن پارلیمان کی جانب سے ہاؤس انکوائری کمیٹی کو دی گئی درخواست تھی۔ انہوں نے واضح کیا کہ مذکورہ کمیٹی کے پاس جمہوریہ کے صدر کو معطل کرنے کا کوئی آئینی اختیار نہیں ہے اور صدر کی معطلی کا فیصلہ سینٹ کو کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ کارروائی کولمبیا کے قوانین کی خلاف ورزی کے مترادف ہو سکتی ہے اور اس کے نتیجے میں معاملہ سپریم کورٹ تک بھی جا سکتا ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کولمبیا کے صدارتی انتخابات میں ایک بار پھر انتہائی دائیں بازو کے امیدوار کی کھلے عام حمایت کے بیان پر صدر پیٹرو نے سخت رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں ٹرمپ سے مطالبہ کیا کہ وہ کولمبیا کے صدارتی انتخابات میں مداخلت بند کریں